میں ہم نماز حسین ابن علی آپ حضرات کو بتائیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اذان حسین ابن علی بتا دیا اور شیعوں کی اذان الگ ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی اذان الگ ہے۔ تو یہ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی والے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خلفائے راشدین کی اقتداء میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ لا محالہ آپ وہی نماز ادا فرماتے ہوں گے جیسے یہ حضرات نماز پڑھاتے ہوں گے، یعنی شیخین نے جس طرح نماز پڑھائی، وہ شیخین ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان حضرات نے جو نماز پڑھائی لوگوں کو، جو نماز انہوں نے پڑھی، وہ نماز اہل سنت والجماعت کی نماز ہے، اور حسین ابن علی بھی ان کے پیچھے یہ نماز پڑھتے تھے۔ ان تمام حضرات کی نماز کتب احادیث میں درج ہے، اور وہ وہی نماز ہے جو آج اہل سنت والجماعت پڑھتے ہیں، یعنی نماز میں قیام کے دوران دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے قریب رکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمایا، اور سیدنا علی المرتضیٰ سے یہ مسئلہ مندرجہ ذیل الفاظ میں ثابت ہے۔ علی قال من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة۔ اور دوسری روایت میں سیدنا علی المرتضیٰ سے اس طرح مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، ان من سنت الصلاة وضع الیمین علی الیسار تحت السرة، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ مولانا محمد نافع دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ دیگر صحابہ کرام سے بھی اسی طرح مروی ہے، یعنی تمام صحابہ کرام سے اس طرح مروی ہے۔ تاہم سیدنا علی المرتضیٰ کے ایک دو فرمان ہم نے ذکر کر دیے ہیں جو اصل مسئلہ کے مؤید ہے، تائید کرنے والی ہے، اور ہاتھ کھول کر نماز ادا کرنا سنت نبوی اور سیدنا علی المرتضیٰ کے قول و فعل کے برخلاف ہے۔ نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ ان کے جانشینوں نے کھلے ہاتھوں نماز پڑھی ہے، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، نہ کوفہ میں، اور نہ کسی دیگر مقام میں ہاتھ کھول کر نماز ادا کی گئی ہے۔ شیعہ کی معتبر کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب عورت نماز ادا کرنے لگے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر اس طرح رکھے کہ پستان اس کے ہاتھوں کے نیچے ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی تمام مکی اور مدنی زندگی میں نماز میں ہاتھوں کا باندھنا ثابت ہے، حتیٰ کہ اپنے دور خلافت میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ نے اسی پر عمل جاری رکھا اور ہاتھ کھول کر نماز ادا نہیں کی۔ تو فلہذا اہل اسلام کے لیے یہی تعلیم ہے، اور ثبوت مسئلہ کے لیے یہی حجت ہے۔ باقی رہا شیعہ جو اپنے آپ کو علی المرتضیٰ کے مقتدا یعنی اقتداء کرنے والے کہتے ہیں، حسینی کہتے ہیں، تو نہ حسین نے، نہ علی نے، نہ حسن نے اس طرح نماز ادا نہیں کی جس طرح آج شیعہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ان کا کلمہ بھی الگ، اذان بھی الگ، نماز بھی الگ، یعنی سب کچھ الگ ہے۔ تو یہ ان حضرات نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت سے یہ خارج ہے، یہ کافر ہے، یہ زندیق ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے محرم میں کتنے نقصان یہ لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو دنیا میں خود سزا دیتے ہیں۔